یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمائے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان ہر جان یہ دیکھ لے کہ موت کے بعد کے لیے اس نے کیا نیکی بھیجی، اور اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آپ سلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان قطع عملہ الا من ثلاث۔ آپ سلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو صرف 3 ثواب پہنچتے ہیں، صدقۃ جاریۃ او علم ینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ۔ آپ نے فرمایا کہ مردے کو صرف 3 ثواب پہنچتے ہیں۔ پہلا صدقہ جاریہ، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی نہر کھدوا دے، کنواں کھدوا دے، پمپ لگوا دے، مسجد مدارس بنوا دے تو پہلا ثواب مرحوم کو یہ پہنچتا ہے۔ دوسرا او علم ینتفع بہ، یعنی اگر وہ مرحوم کسی کو علم سکھا کر مرا ہے یا اس علم پر وہ عمل کر کے مرا ہے، وہ اسے مرحوم کو ثواب جاریہ بن جائے گا۔ اور تیسرا مرحوم کو جب وہ ثواب پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی لذت توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، یعنی اس موت کی تیاری کرو جہاں سے تمہیں کبھی بھی واپس نہیں آنا ہے۔ میرے بھائی، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، ناداری سے پہلے نعمتوں کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ کوئی انسان میرے بھائی مرنا نہیں چاہتا لیکن اسے مرنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی کفن پہننا نہیں چاہتا تو بھی اسے کفن پہننا پڑتا ہے۔ کوئی قبر میں سونا نہ ہی بھی چاہے تو بھی اسے قبر میں سونا پڑے گا۔ اور میرے بھائی، بازار میں تن کر نہ چلو، اسی بازار میں تو ہمارا کفن بھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ سلام فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی کی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ میرے بھائی قبر میں اندھیرا ہے، ہمیں اجالا پسند ہے، ہمیں بھیڑ پسند ہے، قبر میں تنہائی ہے۔ قبر کہتی ہے غافل انسان، تو زمین پر آج مجھ پر تن کر چلتا ہے، کل تو میری خوراک بنے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں رب نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری روز روحیں رات میں قبض کرتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28 میں رب نے فرمایا اس دن کیا ہوگا، اس دن تمہاری فرشتے روح کھینچیں گے تمہارے منہ اور پیٹھ پر مارتے ہوئے، اس لیے کہ تم نے اس بات کی پیروی کی جس میں اللہ کی ناراضگی تھی اور اللہ کی رضا تمہیں پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو بھی اطاعت کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کی امانت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا جس
کام میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں رب نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو میرے بندے، وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں بھی رب نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو میرے بندے، یہ موت تمہیں آ گھیر لے گی، چاہے تم لوہوں کے قلعوں میں چھپ جاؤ۔ استغفر اللہ۔ اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 اور 11 میں رب نے فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں ہے۔ اور رب نے فرمایا اپنے بندوں کی تاکید کی، اپنے بندوں کو تاکید کی کہ میرے بندو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور موت کے بعد وہ کہنے لگے کہ میرے مولا میں صدقہ کرتا اور نیک ہو جاتا، مجھے دنیا میں بھیج دے، تو رب نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ رب نے فرمایا کہ میرے بندو، جب میرا موت کا وعدہ آ جائے گا تو میں کسی جان کو مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں رب نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے عمل کے بدلے قیامت میں تمہیں بھرپور دے دیے جائیں گے۔ اور جو جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا تو دھوکے کا مال ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں اچھے عمل کر کے۔ ناظرین، بڑا بدبخت وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے۔ استغفر اللہ۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور سے شیئر کریں، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھیں، علماء حق سے دین سیکھیں اور اس کی پیروی کریں، مسلکوں اور گمراہ لیڈروں کی پیروی نہ کریں۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔